میرے محترم بھائی اور بہنوں، تلبینہ جی ہے کیا؟ زبردست. تلبینہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے، جبریل آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سوال کیا، اے جبریل، میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں، صحیح، بہت نقاہت محسوس کر رہا ہوں، بالکل. غموں اور فکروں نے مجھے کمزور کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو جبریل امین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلبینہ کھائیے، آپ تلبینہ کھائیے. تلبینہ جو کے دلیے کو کہتے ہیں. جی صحیح. اور یہ جو سوال ہے، بہن نے جو سوال پوچھا کہ جو سفید ہونے چاہیے کہ کالے ہونے چاہیے، جو سفید ہی ہوتے ہیں. کالے جو بہت ریئر ہوتے ہیں، اور یہ جب جو کالے جو کا نام لیا جائے تو تب یہ کالے جو کو جو سفید ہی ہوتے ہیں، اور یہ جو سفید ہی لینے ہیں. اور یہ جو تلبینہ ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں، آپ کی دماغ کی کمزوری، آپ کی آنکھوں کی کمزوری، آپ کے دل کی کمزوری، آپ کے پھیپھڑوں کی کمزوری، آپ کے معدے کی کمزوری، آپ کے جگر کے مسائل، آپ کے گردوں کے مسائل، آپ کی ہڈیوں کے مسائل، آپ کے بدن کے مسائل، بالکل یہ جتنی ویکنس ہیں اس کا بہترین علاج تلبینہ ہے. بالکل صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا، اور اس وقت تک تلبینہ استعمال ہوتا تھا یا وہ مریض صحت یاب ہو جاتا تھا یا وہ اللہ سے ملاقات کر لیتا تھا. تو تلبینہ جو ہے ہمیں اپنے کھانوں کا حصہ بنانا چاہیے. اپنے کھانے کے بعد آپ لوگ جو میٹھا لیتے ہیں اس کو تلبینے کی عادت ڈالو. ایک کٹوری صبح، ایک دوپہر، ایک شام، سنت سمجھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کے کہ یہ آپ کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تو ایک واضح حدیث ہے، تلبینہ کھاؤ، یہ تمہارے غم دور کرے گا، بلا شبہ، یہ تمہارے غم دور کرے گا، یہ تمہارے غم دور کرے گا. تلبینہ بہترین دوائی ہے. بالکل ٹھیک. آج جتنے لوگوں کو غم کیا ہے؟ آج ہر شخص یہ کہتا ہے میرے ماضی میں یہ ہوا، میرے ساتھ ماں باپ نے یہ کیا، بہن بھائیوں نے یہ کیا، دوستوں نے یہ کیا، رشتہ داروں نے یہ کیا. غم کہتے ہیں آپ کے پاسٹ کے اندر جو ریگریٹس ہیں، پاسٹ کے اندر جو معاملات ہیں جس کو لے کے آپ پریشان ہیں. میرے محترم بھائیوں، آپ کے ماضی کے جتنے دکھ، درد، غم، رنج، تکلیفیں تھیں، ان کے مداوے کا بہترین علاج تلبینہ ہے. اچھا، دوسرا فکر کہتے ہیں فیوچر کو، جی جی. غم کہتے ہیں پاسٹ کو، جو پاسٹ میں آپ کی جو بھی ایسے مس ہیپس تھے، آپ کے ساتھ ایسے کچھ معاملات ہوئے جو آپ کو یاد کر کے تکلیف ہوتی ہے. اور فکر کہتے ہیں فیوچر کو. ایسے ہی میرے محترم بھائیوں، غموں اور فکروں کا بہترین علاج تلبینہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلبینہ یہ ایک کھانے کی ڈش کا نام ہے. تلبینہ یہ کھانے کی ایک ڈش کا نام ہے جو جو کے آٹے سے، جس کو انگلش میں بارلی کہا جاتا ہے، جو کے آٹے سے اس کو تیار کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ اس میں دودھ ملایا جاتا ہے، اور تیسری چیز کھجور یا شہد، ہنی اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے. تو یہ تین چیزیں، جو کا آٹا، دودھ اور اس کے ساتھ ہنی، شہد یا پھر کھجور ملا کر یہ ایک کھانے کی چیز تیار کی جاتی ہے. اس کو تلبینہ کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں، لیکن صحیح احادیث سے، نبی کریم علیہ السلام کے صحیح فرمودات سے جو باتیں ملتی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر یہ بات کہ یہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا تھا. سرکار کو یہ غذا مرغوب تھی. اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس غذا سے، اس کھانے سے مریض کا غم ہلکا ہوتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم فضیلت ہے کہ کسی مریض کو کوئی بیماری ہوئی، اب ظاہر ہے کہ بیماری کی وجہ سے مریض اس بیماری کے ٹینشن میں آدھا ٹوٹ جاتا ہے. اس کا دل و دماغ ہر وقت پریشان اور افسردہ، وہ رنجیدہ رہتا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا رہتا ہے. تو مریض کا غم اس کھانے کی وجہ سے دور ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ کھانا دل کو مضبوط کرتا ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے. اور اسی طرح پیٹ کی جو غلاظت اور گندگیاں ہیں، قبض وغیرہ اس طرح کی جو گندگیاں ہیں، یہ کھانا اس کو صاف کرتا ہے، اس بیماری کو دور کرتا ہے. یہ چند اہم فضائل ہے جو صحیح احادیث سے
تلبینہ کے متعلق ثابت ہے، لہذا جہاں مریض اور بیمار لوگ دوسری دوائیوں کا اور دوسرے نسخوں کا اور دوسری ڈشز کا استعمال کرتے ہیں، یہ سنت ڈش ہے جس کو تلبینہ کہا جاتا ہے، اس کے کھانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیں، آمین۔ تلبینہ کیا ہے؟ تلبینہ جو، دودھ اور کھجور سے تیار ہونے والی ایک اسپیشل ڈش ہے، کھیر جیسی، جو بے شمار خصوصیات کی حامل ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرماتے اور بالخصوص مریض کو بطور علاج اس کے کھانے کی تاکید فرماتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تلبینہ مریض کے دل کو تسلی بخشتا اور غموں کو دور کرتا ہے۔ تلبینہ بیمار کی کمزوری کا علاج ہے۔ چنانچہ اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرماتے کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے۔ پھر فرماتے کہ تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے۔ So to an extent it is an anti-depressant، اور اس کی کمزوری کو بھی یوں دور کر دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر گندگی کو دور کر دیتا ہے۔ So it is an disinfectant۔ تلبینہ امراض دل، ذہنی امراض، معدے اور جگر کے امراض، کمر درد، حافظے کی کمزوری اور وزن کی کمی کے علاوہ بھی کئی دیگر امراض میں فائدہ مند ہے۔ So it's an elixir۔ نیز ہر عمر کے صحت مند افراد کے لیے بھی مفید ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو میں دودھ سے 5 گنا زیادہ کیلشیم اور پالک سے تقریباً 2 گنا زیادہ فولاد پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی تلبینہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اٹ از این کیلشیم اینڈ آئرن ڈپازٹ۔ اس کو بنانے کا طریقہ بھی سماعت